نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذرا مل کر درود ساتھ ہی پڑھ لیجئے، منہ میں پڑھ لیجئے اونچی نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رسول کی اطاعت میں رحمان کی اطاعت ہے،
رسول کی اطاعت میں رحمان کی ہی اطاعت ہے، پردہ چاک کر دیکھو قرآن میں دلالت ہے۔ گر حدیث ہی حجت نہیں تو قرآن کی فقاہت نہیں، گر حدیث ہی حجت نہیں تو قرآن کی فقاہت نہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، حدیث ہی وضاحت ہے۔ رسول کی اطاعت میں رحمان کی اطاعت ہے۔ جنت ہے منزل تمہاری، جانو تم قرآن کو، مان کر حدیث تم کرو راضی رحمان کو۔ جنت ہے منزل تمہاری، مانو تم قرآن کو، جان کر حدیث تم کرو راضی رحمان کو۔ دونوں میں تمہاری نجات کی ضمانت ہے۔ رسول کی اطاعت میں رحمان کی اطاعت ہے، پردہ چاک کر دیکھو قرآن میں دلالت ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بڑائی بڑھائی شہنشاہی صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، اور ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں فخر الرسل، امام اعظم، امام الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر، جنہوں نے جاہلیت میں مغروق انسانیت کو جہنم کے کناروں سے کھینچ کر جنت کی رستوں کا راہی بنا دیا۔ میں زیادہ تمہیدی باتیں نہیں کروں، اس سے پہلے کہ وقت قلیل کی زنجیر منقطع ہو جائے، میں بحر معرفت حجیت حدیث میں مغروق ہو کر آپ کے سامنے چند جواہر آشنا کرنے کی غرض کر رہا۔ دور جدید کے پرفتن شب و روز میں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک فتنے رونما ہو رہے ہیں، آج فلسطین کے حالات دیکھیں، یہ پہلا فتنہ نہیں ہے، اس سے بڑے فتنے بھی موجود ہیں اور دیگر بھی موجود ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ دنیا کائنات میں جتنے مسلمان بستے ہیں سب کو مظلومیت کی چکی سے نکال کر عزت اور بلندی کی رفعت عطا فرما دے۔ ہم ذاتی طور پر خود وہاں جا تو نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو دعا ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کے سربراہان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دفاع کے لیے کھڑے اور اسرائیل نابود اور نیست ہو جائے۔
کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، دیگر فتنے بھی موجود ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ فتنہ انکار حدیث ہے، حدیث کا انکار۔ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے موضوع ہے حجیت حدیث۔ اس کا میں تھوڑا سا تعارف، پھر اس کے دلائل آگے انشاءاللہ۔ حجیت حدیث، اس کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا قول، فعل، تقریر، اعمال، افعال، لیل و نہار، کردار، حضر و اسفار، تمام معاملات، یہ سب ذخیرہ احادیث قرآن، سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں نبی علیہ السلام کا جو قول، فعل ہے، یہ حجت ہے۔ حدیث حجت ہے۔ حجت کا مطلب ہے اس کی شان کے اندر شک کیا جا سکتا نہیں۔ رمضان گزرا، قرآن پڑھا، سنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سنا۔ میں چاہتا ہوں قرآن کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ حدیث کی میں اہمیت بتا دوں آپ کہ لوگ بعض ایسے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، بعض عقل مند انسان بھی ان کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ ایسے دلائل دوں گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے، کوئی منکر حدیث ملے آپ خود دفاع کر سکیں گے انشاءاللہ۔ حدیث، حجیت حدیث، اس کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، دلیل ہے، قطعی اور واضح بات ہے۔ اس کی حجت اور قطعیت کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی چلیے، آپ کو پتہ ہے کہ فرعون اور قوم فرعون، اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب کیا تھا؟ یہ تو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھیجو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ، تو پیچھے آئے، بعد میں سمندر آگے وہ پھر غرق۔ سبب کیا تھا؟ قرآن نے سبب بیان کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو پہلے ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں عطا کی۔ ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا، توجہ کی ضرورت۔ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تورات بعد میں، کتاب جو نازل ہوئی، فرعون پہلے غرق ہو گیا، ڈوب گیا، جہنم واصل۔ پتہ یہ چلا کتاب تو قرآن جو تورات تھی وہ تو بعد میں آئی، فرعون پہلے غرق ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا۔ تورات تو آئی بعد میں تھی، تو حدیث کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرعون۔ حدیث کا انکار کرنے والا ان کا باپ اوپر جا کے فرعون بنتا ہے۔ جسمانی نہ ہو تو روحانی تو بن ہی جاتا ہے نا۔ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث حجت ہے۔ جس طرح قرآن کی قطعیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح حدیث کی شان اور رفعت کے اندر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ پکڑ، گرفت اور عقاب الہی سے بچنے کا واحد ذریعہ حجیت حدیث کو تسلیم کر لینا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا اللہ کی پکڑ نہ آئے، عذاب نہ آئے، فتنے نہ آئے، حدیث کو مان لینا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول عطا کر دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ معلوم ہوا قرآن کا انکار کرو گے، حدیث کا انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ ایک انکار ہوتا ہے زبان سے کھلا انکار، آ کے میدان میں کرنا کہ میں انکار،
ویڈیو بنا کے. ایک ہے زبان مقال، قول سے انکار کرنا، ایک ہے زبان حال، حالت سے انکار کرنا. یہ دو زبانیں ہوتی ہیں. ایک منہ کے اندر لسان ہوتی ہے، ایک قلب کی زبان ہوتی ہے، جسد اور جسم کی زبان. ایک زبان مقال، قول کی زبان، ایک زبان حال، حالت کی زبان. ہم نے قول کے اعتبار سے بھی حدیث کو حجت تسلیم کرنا ہے اور فعل کے اعتبار سے بھی حدیث کو حجت تسلیم کرنا ہے. جو قرآن میں ہمیں آیات واضح کی گئی، حدیث میں ہمیں دلائل واضح کیے گئے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. جنت ایسے نہیں مل جاتی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم سمجھتے ہو کہ ویسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ. ابھی تو ویسی آزمائشیں آئی نہیں ہیں جیسی پہلے قوموں پر آئی تھی. نبی قتل کر دیے جاتے تھے. مستہم البأساء والضراء. اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی رکاوٹیں پیش ہوئیں. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. رسول بھی کہہ اٹھے، امتی بھی کہہ اٹھے، اللہ مدد کب بھیجے. جنت ایسے نہیں ملتی. کردار پیش کرنا پڑتا ہے. ہم نے کیسی جنت لینی ہے؟ ہم نے اپنے چہرے کو محمد مصطفیٰ جیسا نہیں بنایا. چہرہ، داڑھی چہرے کا حصہ ہے. ہم نے سنت رسول کو نہیں اپنایا. جانتے ہیں آپ، نبی علیہ السلام کے پاس چند آدمی آئے، داڑھی فل نہیں مونڈی ہوئی، داڑھی کاٹی ہوئی. نبی علیہ السلام نے چہرہ ہی پھیر لیا تھا. دنیا کی بات ہے یہ، دنیا کی. تو قیامت کے دن شفاعت کس منہ سے کروانی ہے ہم نے؟ 60 سال کی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے حسین چہرہ سب سے کس کا ہے؟ جب مانتے ہو کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین محمد مصطفیٰ ہیں، داڑھی کے ساتھ حسین ہے یا داڑھی کو کاٹ کر حسین؟ ظلم نہ کیا کرو. مانا کہ صحابہ سے ثابت ہے ایک مٹھی سے نیچے داڑھی کٹوانا، لیکن داڑھی کا قتل کرنا کس نے ثابت کیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، موضوع یہ نہیں ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ رفعت کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے. اللہ جس کو عطا کر دے اس کا انعام ہے. اتنا ہی نہیں، نزول قرآن کا واحد مقصد حجیت حدیث کو تسلیم کرنا ہے، اس کو حجت ماننا. قرآن کیوں نازل ہوا جی؟ ایک تو انسانیت کی ہدایت سب جانتے. قرآن نے قوانین اور قواعد بیان کیے ہیں، اس کی وضاحت حدیث کے ذریعے ہوگی. جب تک یہی تو اسلام کی سچائی کی دلیل ہے نا. باقی جو پہلے مذاہب ہیں، تورات موجود ہے، انجیل اور بائبل کے نام سے دونوں موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور آگے دوسری بھی موجود ہے. تو ایک پرانی ہے اسے تورات، نئی کو جو ہے نا انجیل. اس کا ان کو ہم سچا کیوں نہیں مانتے؟ ایک تو ان میں تحریف ہو چکی ہے، دوسرا اس کی وضاحت کے لیے ان کے نبی کے اقوال اور احادیث ہی نہیں موجود. ہم کہتے ہیں ہم سچے ہیں، قرآن بھی موجود، حافظ قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود اور محدثین بھی موجود. حفاظ نے قرآن کو اپنے سینوں میں جذب کر کر ہم تک نقل کیا. محدثین نے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینہ بھی سفر کر دیے تھے. پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے کسی صحابی کے پاس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اونٹ خریدا، اوپر سفر باندھا، مہینہ گئے، مہینہ واپس آئے ایک حدیث کے لیے. ایسے نہیں اسلام کچھ. تحقیق حدیث کا یہ انداز تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تو محفوظ کی حدیث کی شکل میں، ساتھ ساتھ جنہوں نے حدیث بیان کی ان کی زندگیاں بھی کتب کے اندر مرقوم ہو چکی ہیں.
غیر مسلم اس کا اعتراف کرتے ہیں، تم مسلمان ہو کر ظالم ہو، اس کا انکار کرتے ہو کہ نبی کی حدیث حجت ہی نہیں ہے۔ آ کے پڑھو تو صحیح، کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کر بے غیرت بن جاتے ہو، مطالعہ کرتے ہی نہیں ہو۔ اصول حدیث پڑھو، آپ کو سمجھ آئے۔ غیر مسلم بھی آ کر مطالعہ کر کر تعریف کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ پہلے بھی بیان کیا تھا، پھر کر دیتا ہوں۔ غیر مسلم مستشرقین، مستشرق کہا جاتا ہے جو ہوتے تو غیر مسلم ہے لیکن اسلام کی تحقیق کا شوق، تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کو غلط ثابت کرنا ہے، لیکن اللہ ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ بعض اڑے رہتے ہیں، مسلمانوں بھی اڑے رہتے ہیں شرک پر۔ قرآن بیان کیا، حدیث، تو اس نے مطالعہ کیا پورے احادیث کا ذخیرہ اور قوانین۔ بعد میں اس نے ایک بات کی، کہتا ہے میں ہے تو غیر مسلم ہوں۔ جب مطالعہ کیا کہتا ہے اے مسلمانوں، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے نبی کی زندگی کو تو محفوظ کر لیا، ساتھ ساتھ جس نے زندگی بیان کی ہے 6 لاکھ امتیوں کی زندگیوں کو بھی آپ نے کتابوں میں لکھ دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس نے حدیث نقل کی ہے نا، اس کا پتہ نہ ہو اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی حدیث کو ماننا ہی نہیں جاتا۔ عام بات میں جھوٹ بولے، مذاق میں جھوٹ بولے، اس کی حدیث کو نہیں مانا جاتا۔ محدثین نے قوانین ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ کوئی پاگل شخص ہی ہوگا جو مطالعہ کر کے انکار کر سکے، غیر مسلم بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حدیث کا انکار نہ کیا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، عقاب الہی سے پکڑ، اللہ کی پکڑ سے بچ جانا چاہیے۔ اعمال کے ضائع ہونے سے بچنے کا واحد راستہ حجیت حدیث کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا۔ چاہتے ہو نا عمل کیے ہیں ضائع نہ ہو؟ میں قرآن سے دلائل دے رہا ہوں، یہ نہ کہہ دے کہ منکرین حدیث حدیث سے دلیلیں دے رہے ہو۔ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، ٹائم اگر کم نہ ہوتا تو میں دلائل کے انبار اور وضاحت پیش کرتا۔ میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیگر دلائل بھی مختلف پہلوؤں سے رکھے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو اعمال کے ضیاع سے بچنے کا واحد راستہ حدیث کو حجت ماننا ہے۔ کھولیے قرآن، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اسلام کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو، بات مانو قرآن، واطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو۔ کیا ہے رسول کی بات؟ وہ حدیث ہے نا، اگر حدیث نہ ہوتی تو پھر واطیعوا الرسول کیوں کہا؟ اطیعوا اللہ نہیں کافی تھی؟ اللہ کی بات کو قرآن، واطیعوا الرسول کا یہ مطلب ہے کہ حدیث مانو، قرآن بے شمار دلائل پیش کرتا ہے، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ آگے کیا فرمایا یہ نوٹ کریں، فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، حدیث کا انکار نہ کر بیٹھنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں۔ اعمال بچانے ہیں، اسلام بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، آپ کو حدیث ماننی پڑے گی۔ حدیث کا انکار کرو گے تو صاحب حدیث کا انکار کرو گے، صاحب حدیث کا انکار کرو گے تو فرشتہ وحی کا انکار کر کے، ذات الہی کا انکار کر کے کفر کی پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ۔ حدیث کا انکار کرتے ہو ظالم و جدید تکنیک کے نام پر، کہتے ہو کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، وحی آپس میں ٹکرا کیسے سکتی ہے؟ دلائل پیش کرو، کون سی حدیث ہے جو قرآن کے خلاف؟ ایک حدیث بھی صحیح ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ تمہیں تفہیم ہی نہیں، تم نے علماء سے پڑھا ہی نہیں، خود ہی تحقیق کر کے، خود ہی کسی سے پوچھ کر، کسی کی مان کر، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آگے چلیے، حجیت حدیث صرف قولی دعویٰ نہیں، اس کی بنیاد اور اس کا انحصار وحی الہی پر ہے۔ حدیث کی سپورٹ پیچھے کون سی ہے؟ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی
وحی الہی اردو نہیں سمجھ آتی، پنجابی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی الہی ہے، اردو میں ذرا جامع بات ہو جاتی ہے، عربی اس سے بھی جامع ہے۔ تو وحی الہی کی سپورٹ حدیث کو حاصل ہے، قرآن دلائل دیتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کہتا ہے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بولتا ہے تو وحی آتی ہے، بولتا ہے ویسے بولتا ہی۔ قرآن پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وحی آئے تو بات کرتا ہے، وحی کی سپورٹ حاصل ہے۔ بات کرے غلط ہو جائے تو وحی نازل ہوتی ہے، غلط بات ہے یہ تو۔ نبی کی شان کا انکار کرتے ہو حدیث کا انکار کر کے، نبی بولتا ہی تب ہے کہ وحی کی پیچھے بیک گراؤنڈ اور سپورٹ حاصل ہے۔ میں نے 10 سے زائد پوائنٹس بنائے تھے یہ اہمیت کے حوالے سے، 4-5 بیان ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، 1-2 اور سن لیں۔ ابھی کہتے ہیں جی وہابی، سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، سہروردی، بغیر وردی۔ بغیر وردی والے بھی ہوتے ہیں نا، پورا اوپن معاملہ کا۔ اختلاف امت ہے کہ نہیں؟ چاہتے ہیں اتحاد ہو کہ نہیں؟ آپس میں ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ادھر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو آپ خود اپنے پر ظلم نہیں کر رہے، خود میں اختلاف کر رہے ہو۔ تاریخ یہ رقم تراز ہے کہ مسلمان اکیلے ہوں تو خود میں لڑتے ہیں، کوئی ان پر حملہ آئے تو مل کر سب اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ وہی وقت آ چکا ہے۔ فکر یہ ہے کہ وہابی، سنی، بریلوی، دیوبندی، چشتی، قادری ختم کیسے ہوں گے؟ یہ قرآن سے نہ پوچھ لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ قرآن کہتا ہے جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا کرو گے تو مٹ جاؤ گے، خود لڑ رہے ہوگے، باہر سے آگے وہ اور حملہ کر دیں گے مل کے، اندر سے غداری، باہر سے بھی غداری۔ یہی تو آج ہو رہا ہے نا۔ مسلم ممالک بول رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، سب نے خاموشی، ایسے جیسے پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے پیدا ہونے پر افسوس ہونا چاہیے۔ میں یہ بڑا بات کرنے پر مجبور ہوں، ان کو صدر کس نے بنایا، وزیر اعظم کنہوں نے ملکوں کے؟ قیامت کے دن سوال نہیں ہونا ان سے۔ عمر فاروق دیکھیں حکمران کیسے تھے رضی اللہ تعالی، ان کی حکومت تھی، حکومت میں ان کا کردار یہ تھا، کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، عمر یہ فکر رکھتا ہے قیامت کے دن عمر سے نہ پوچھ لیا جائے، اور یار وہ تو بھوک سے مر رہا ہے، کسی نے کتے کو نہیں مارا۔ مسلم حکمران ایسا ہے کہ اس کے قوانین آج بھی یہود و نصارہ فالو کر کے دنیا کی بہترین ریاستیں بنے ہوئے ہیں۔ عمر کا نام لے لیا جائے تو یہود و نصارہ کانپ اٹھتے ہیں۔ عمر چھڑی کماتے تھے اور کیسر و قسطہ کے تخت الٹا کر رکھ دیا کرتے۔ آج کیا مسلمان بنے ہو تم، شرم نہیں آتی؟ ابھی کیا آپ کی باتیں پیش کروں، جمعہ ہے، اصلاح کے لیے بات کرنا غیبت نہیں شمار ہوتی، اصلاحی بات ہے، اجتماعی بات ہے، عوام کی اصلاح کی بات ہو تو بات کر دینی چاہیے۔ کسی کا ذاتی مسئلہ کسی کے سامنے بیان غیبت کہا جائے، لیکن یہ اصلاح ہو جائے تو یہ پھر غیبت نہیں رہتی، یہ اہمیت اور رفعت آ جاتی ہے۔ عوام کی سہولت کی مسئلہ ہو تو چاہتے ہیں امت میں اتحاد ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ قرآن کہتا ہے آپس میں جھگڑو گے، اختلاف پیدا کرو گے، تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ جب قوت ختم ہوگی تو دشمن، وہ تو چاہتے ہیں نا مسلمان غافل ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں تو پیچھے سے ہم، قرآن کہتا ہے تو یہی حال انہوں نے کیا، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور پستولے لے کر اندر۔ مناظر عوام نے یہ دیکھے، سامنے فوجیں پستولے لے کر اور آگے شیشے کے جو ہے نا مضبوط طریقے سے وہ ڈال بنا کر بڑے بڑے اپنے سے بڑے
اور ادھر چند مسلمان پتھر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں، ویڈیو مناظر موجود ہیں، انکار۔ اور بزدلوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ پستولیں لے کر انسانیت کا قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہو، نماز اللہ کے لیے جو پڑھ رہے ہیں، تمہیں کرونا نہ آئے تو تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ تمہیں تو ذلت اور تباہی کے ساتھ مر ڈوبنا چاہیے، کیوں مسلمانوں کو مار رہے ہو خاموشی کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت دیکھ کر تو اتنے بڑے دشمن کو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جسے نبی علیہ السلام نے کہا جدھر دیکھو ادھر ہی قتل کر ڈالو، صحابہ نے پکڑا، پتہ نہیں چلا یہ وہی ہے، لے آئے، نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی ہے جو میں نے کہا تھا قتل کر ڈالو، چلو آگے ابھی اسے تھوڑا سا تبلیغ کر کے دیکھو۔ ستون سے باندھا مسجد کے اندر، جس طرح وہابیوں کو پہلے باندھتے تھے، پہلے وہابی بہت کم ہوتے تھے، سنتے تھے وہابی ہوتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی میری یہ ذہن میں بات ہے، بچپن میں سنا کرتا تھا ہندو ہوتے ہیں، ہندو جو ہے نا حملہ کرتے، کہانیاں سنتے تھے ہم 14 اگست وغیرہ، تو میں یہ سوچتا تھا جب سنتا تھا نا کہ سکھ نے نیزہ پکڑا اور مسلمان بچی کو اٹھایا ہوا ہے، یہ مناظر ہندوؤں کے سنتا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تصور آتا تھا یہ انسان نہیں ہے، مجھے یہ لگتا تھا یہ کوئی مخلوق ہے، جانور ٹائپ اس طرح کی، تو یہ کہیں باہر جنگلوں میں رہتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں ہم ان پر، وہ اس طرح جنگ ہوتی ہے، میرے یہ ذہن میں تھا۔ اسی طرح وہابیوں کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں تھیں، وہابی ملتا تو اسے ستون سے دیوار سے باندھ دیا جاتا مسجد، تو وہ ایک مائی آئی مسجد میں، دیکھا ستون کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ وہابی بنیا ہے سارے پنڈ میں بہانا ہے۔ اچھا، وہ مائی آئی، آ کر دیکھتی رہی، کافی دیر تک دیکھتی رہی، دیکھنے کے بعد کہتی ہے یہ تو انسان ہی، اس نے سمجھا تھا وہابی پتہ نہیں، تو یہ تو حال ہے۔ اور میرے بھائیو، اسلام نبی علیہ السلام کی طرف آئیں، جو بات واقعہ چل رہا تھا، ثمامہ کو ستون سے باندھ دیا، نبی علیہ السلام نے کہا کیا حال ہے؟ کہا مجھے باندھ کر پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ جاؤ نہیں بتاتا کیا حال ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں آپ کو محبت میری طرف سے بھی ہوگی، اگر قتل کریں گے تو میرے بھی وارث پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی بدلہ لے لیں گے۔ نبی السلام نے کہا چھوڑ، نماز پڑھی، اسلام کے قوانین بتائے، وقت اپنی منازل عبور کر چکا، بات مکمل کرتا ہوں تو بات کرو۔ ثمامہ نے 3-4 دن دیکھا نا تو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اس کے دل میں کیا بات آئی ہوگی، وہ سوچا اس نے یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو کہتا مینو سجدہ کرو، مینو رکوع کرو، میری عبادت کرو، پیر ایسے ہی کرو۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو محبت کا درس دے رہا ہے، اذان ہوتی ہے، ادھر سے نماز ہوتی ہے، نمازی آتے ہیں، ایک آگے کھڑا ہوتا ہے، صحابہ پیچھے سے کندھے سے کندھا، قدم بقدم اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کا انداز دیکھ کر، عبادت کا انداز دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تم ظالموں پستولے لے کر، چند نہتے مسلمانوں کے سامنے پستولے اور ڈال بنا کر پتھروں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور تم جو ہے پستولے لے کر آ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس دلی کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مسلمان۔ اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ وہی حدیث کو بھی حجت ماننا پڑے گا اور قرآن کو بھی حجت ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اجازت دیں 5 منٹ اور لگا لیں گے، ختم کریں، ٹائم ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حدیث کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، دیگر احباب تک پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، حور و نعم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔